السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ قرآن مجید کا جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، خالق ارض و سما الہ العالمین اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی ہے، یقیناً جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس پر اپنی جنت کو حرام کر دیا۔ اس بات سے تمام مسلمان آگاہ ہیں کہ جو شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ شرک کو شرک سمجھ کر اس سے توبہ کرے اور توحید کا اقرار نہ کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ جو اس حال میں مرا کہ اسے علم تھا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں یقیناً داخل ہوگا۔ لیکن جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کی ذات میں یا اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا، تو ایسا شخص خواہ وہ کتنے مال والا ہو، حسن والا ہو، جاہ والا ہو، وہ کبھی بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اور رسول کا قرآن مجید میں ذکر کیا کہ یقیناً اللہ کے اخیار بندے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لیکن وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر انبیاء بھی شرک کریں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال بھی ضائع کرتے۔ اب یہاں ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شرک کر سکتے ہیں؟ واللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شرک کی مذمت کرنا کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر انبیاء سے بھی سرزد ہو تو پھر بھی ناقابل معافی ہو۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے میرے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائے۔ اب شرک ہے کیا؟ اتنی سنگین چیز کہ اگر شرک کرتا ہوا مر گیا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انبیاء نے شرک کیا تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ شرک ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک کر دینا۔
یا یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں اللہ کی بیوی ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا مشیر ہے، ساجی ہے، ہمسر ہے، یا فلاں کا اللہ محتاج ہے، رب ذوالجلال کی قسم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ تبارک و تعالی یکتا و تنہا، احد و واحد، احد و واحد، کہ اللہ تبارک و تعالی کی بیوی بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، شریک بھی نہیں، ساجی بھی نہیں، ہمسر بھی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج بھی نہیں۔ اب انڈیا پاکستان کے اخوان میرے بھائی یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حلال روزگار کے لیے حرم کے اندر جگہ دی ہے، اور یہاں ہم اپنے بچوں کے لیے روزی کما کر پاکستان اور انڈیا بھیجتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسجد حرام کے پڑوس سے نوازا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو توحید کا فہم عطا کرتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید اس کا فہم ہے، یقیناً اللہ کے ہاں اس کا رتبہ ہے، اور اگر عقیدہ توحید کا فہم نہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں سے بدتر کیوں ہے؟ کتا، خنزیر، یہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن یہ ڈگریوں کا حامل، بڑا دماغ ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، پرے پنچایت کا، یہ پڑھا لکھا انسان جب اللہ کے حقوق کی باری آتی ہے تو ظالم ڈنڈی مارتا ہے، اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہے، اس کی صفات میں شریک کرتا ہے، اس کے افعال میں شریک کرتا ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے وجود دیا اور اس کو دنیا میں لایا، اور پھر مالک نے اپنی کاریگری دکھائی کہ ہمارے منہ کے اندر دانت ہے، ہمارے دماغ کے اندر عقل و شعور ہے۔ یہ عقل و شعور کس لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور بندگی کے لیے۔ اب دیکھیے قوم نوح اس دور کے مشرکین سے لے کر آج کے دور کے مشرکین تک جو اسباب شرک ہے، ان میں سے چند اسباب آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ لوگ ان اسباب پر غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب حصول رزق ہے۔ رزق کو حاصل کرنے کے لیے میں اگر ہزاروں کماتا ہوں تو لاکھوں کماؤں، اگر لاکھوں کماتا ہوں تو کروڑوں ہونے چاہیے، اگر کروڑوں ہیں تو اربوں ہونے چاہیے۔ میری جو غربت ہے یہ امیری کے اندر اور غنا کے اندر تبدیل ہونی چاہیے۔ میری رزق اور مال کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ لوگ اسی وجہ سے غیر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ کسی نے اپنے ساتھ کوئی نسبت لگائی اور کوئی بات کہتا ہے کہ مجھ پر سائیوں کا کرم ہے، میرے بزرگ کی نظر ہے، اور اسی کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے، اور یہ جو میری زندگی کے اندر فراوانی ہے، شادابی ہے، یہ سارے کا سارا میرے مرشد کا کمال ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ رزق دینے والا کمال اگر ہے تو صرف ایک اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ دیکھیے پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر کئی بزرگ ایسے ہیں کہ جن کے متعلق مشہور کیا ہوا ہے یہ لاکھوں کا داتا ہے۔ میرے گوجرانوالہ شہر کے اندر ایک بہت بڑا دربار ہے، اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ لاکھوں کا داتا ہے، اور کئی قبریں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق مشہور ہے کہ یہ کروڑوں کا داتا ہے، اور کئی آستانے ایسے ہیں کہ جن کے متعلق لوگوں کا یہ اعتقاد ہے
کہ یہ روئے زمین کا سب سے بڑا داتا ہے، جیسے کہ علی حجویری کے بارے میں یہ لوگوں کا اعتقاد ہے کہ یہ سب سے بڑے داتا ہے۔ اب کیا علی حجویری نعوذ باللہ من ذالک سب سے بڑے داتا ہے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جب لوگ حج کے لیے پاکستان سے سعودیہ کی سرزمین میں آتے ہیں تو ایئرپورٹ جانے سے پہلے دربار پر حاضری دی جاتی ہے کہ ہم طیارے کا سفر کرنے لگے ہیں، آپ نظر فرمائیے گا، باحفاظت ہم وہاں پر پہنچ جائیں۔ اب یہاں پر آ گئے، حج کا عمل کیا، واپس گھر تب تک نہیں جاتے جب تک جو ہے وہ علی حجویری کے دربار پر آستانے پر حاضری نہ دیں۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں حج کرنے والے۔ حج کیا سکھاتا ہے؟ عمرہ کیا سکھاتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک، یہ تو ہمیں توحید سکھاتا ہے۔ اور مشرکین کا کیا اعتقاد تھا؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا تملکہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں جس کو تو نے مالک بنایا ہے۔ آج یہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، انہوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت کی تو اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، اللہ نے مخلوق میں سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی کوئی صفت عطا نہیں کی۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی کوئی صفت عطا نہیں کی۔ ہمارے پاکستان کے اندر آج کل توحید سیمینار ہو رہے ہیں، اور کون لوگ کرتے ہیں کہ جن کی توحید قبر سے شروع ہوتی ہے اور قبر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کون سی توحید ہے جو قبر سے شروع ہوتی ہے اور قبر پر ختم ہو جاتی ہے؟ اللہ کی قسم، لوگ قبر کی طرف نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میں مشاہدہ کرنے کے لیے ایک قبر پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، قیام 1 کرتا ہے، رکوع 2 کرتا ہے اور سجدے 3 کرتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا یہ تو نے عجیب نماز پڑھی ہے، قیام 1 کیا ہے، رکوع 2 کیے ہیں، سجدے 3 کیے ہیں۔ کہتے ہیں قیام تو کیا اللہ کے لیے، اور رکوع جو ہے وہ میں نے کیا اپنے پیر صاحب کے لیے، اور 2 سجدے ہیں یہ سنت کے، اور 1 سجدہ میں نے کیا اپنے پیر صاحب کو۔ اب آپ سوچئے کہ کیا ایسا عمل کرنے والا وہ آخرت میں کامیابی پا سکتا ہے؟ قطعاً کامیابی نہیں پا سکتا۔ میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھوں گا یہ تجرباتی باتیں جو علماء سوء کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، قبر پرستوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ آسمان سے اترا ہے۔ کیوں بھائیو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دین کہاں سے اترا ہے؟ آسمان سے اترا، کتاب اللہ کی صورت میں، اور کتاب اللہ کی تشریح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ داتا اللہ ہے، تو داتا کا جو لفظ ہے یہ قرآن اور حدیث میں دکھائیے کہاں اللہ کے لیے لکھا ہو۔ یہ بڑا بودا اعتراض ہے۔ اردو زبان کی ڈکشنری ہے جو انڈیا اور پاکستان سے مل جاتی ہے، فیروز اللغات، مولوی فیروز صاحب ہے جن کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ۔ انہوں نے داتا کا مطلب اور معنی لکھا۔ داتا کا مطلب اور معنی کیا لکھتے ہیں کہ داتا کا ایک معنی ہے خدا، اور داتا کا دوسرا معنی ہے روزی دینے والا، اور داتا کا تیسرا معنی ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ اب تینوں معنوں کا ترجمہ اللہ کے قرآن سے لے تو بتائیے خدا کا ترجمہ قرآن کیا کرے گا؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ عرش والا۔
खालिक व मालिक, बदीउ समावाति वल अर्द इज़ा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून। ये शान वाला हमारा खालिक व मालिक। अब दूसरा माना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जहानों की जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है? अल्लाह। और तीसरा माना कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, आप ऐलान कर दें जमीन व आसमान में कोई रोजी देने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के। ये मुगालता है। बल्कि गुज़िश्ता दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई अवामी इज्तिमा के अंदर, मैंने ये बात कही तो मुझ पर मुकदमा हो गया, FIR कट गई जी, वलियों की तौहीन कर दी। क्या मैंने कहा ये बताओ इंडिया वाले अजमेर को और पाकिस्तान वाले हजमेर को, हजवेर लाहौर, मुश्किल कुशा, दस्तगीर, गंज बख्श, फैज आलम समझते हैं। बताएं इनको दाता समझने वाले कि जब अली हजवेरी और अजमेरी मां के पेट में थे उस वक्त कायनात का दाता कौन था? बताइए कौन था? अल्लाह। अली हजवेरी को और अजमेरी को मां के पेट में रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह है। उनकी शक्ल सूरत बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा, मां के पेट में शक्लें बनाने वाला जिस तरह चाहता है कौन है? अल्लाह। आगे चलिए, ये बतौर तमहीद के मैंने बातें की हैं। अपनी निस्बत, संगत, ताल्लुक गैरुल्लाह के साथ इस अंदाज से रखना कि ये मेरे माल में इजाफा करेगा या मेरे रिज्क में बरकत देगा, अल्लाह की कसम ये खुला शिर्क है। और मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना बयान करता है। सुनिए, हमारे पाकिस्तान में आजकल एक नए पीर साहब मुतारफ हुए हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, जिद्दत है। जिस तरह मोबाइल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जिद्दत आती है, इसी तरह बिदआत के अंदर भी जिद्दत आती है। तो जो लेटेस्ट मॉडल है क्या है कि गाड़ियों के पीछे 381 लिखा हुआ है, 381। मैंने एक रिक्शे वाले को पूछा कि तूने अपने रिक्शे के पीछे लिखा हुआ है 381 क्यों लिखा है? कहते हैं ये मेरे पीरो मुर्शिद की कोठी का नंबर है, मुल्तान में रहते। क्यों लिखा है? लिखा इसलिए है कि पुलिस, शुरता चालान जो है वो कम काटेगा, सवारी ज्यादा बैठेगा। उफ़्फ़िल लकुम वलिम ताबुदून। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़, रिज़्क़ को तंग करने वाला और कुशादा करने वाला कौन है? अल्लाह की कसम, अल्लाह ने अपने नबियों का रिज़्क़ तंग करके हमें अकीदा समझाया है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो है वो रिज़्क़ तलब करने वाले हैं और उनको रिज़्क़ अता करने वाला कौन है? अल्लाह। इसकी दो मिसालें पेश करता हूं, कुरान। और यहां तो एक अजीब मखमसा है कि आप सऊदिया से जो हुजाजे किराम को कुरान मजीद हदिया दिया जाता है वो लेकर चले गए इंडिया में या पाकिस्तान में तो आपसे छीन लेंगे। बल्कि हमारे पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट को कहा जाता है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, ये हुज्जाज को न दिया जाए। ये क्या है? वहाबी तर्जमा है। तर्जमा आपका ही हो, किसी आशिक का हो। मैं ये कहा करता हूं कि अल्लाह खालिक व मालिक ने अपनी तौहीद को इस तरह महफूज किया है, किसी का भी तर्जमा ले ले, अल्लाह की कसम आपको अकीदा बड़ी आसानी से समझना और समझाना आएगा। किसी भी बड़े आशिक का तर्जमा ले लें, समझते हैं ना, ताल्लुक बरेली से हो या ताल्लुक किसी और शहर से हो, उनका तर्जमा लेके मौलवी साहब के सामने रखते, हजरत हमें बड़ी आपके साथ अकीदत है, मोहब्बत है, एहतराम है, पर ये जो कुरान मजीद के दो मुकाम है इनका हमें तर्जमा समझा दें, इनकी तशरीह कर दें। कुरान का एक मुकाम कौन है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر رسول ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رزق طلب کرنے والے ہیں، اور ان کو اور ان کی قوم کو رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کہتے فکر کی بات ہی نہیں، شو منتر اور یو منتر یہ پڑا ہوا ہے، نہیں۔ قرآن کیوں بنا؟ یہ مقام قرآن کا حصہ کس لیے؟ عقیدہ سمجھانے کے لیے کہ جب رزق کی ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی نے اللہ کو پکارا، اور اللہ نے اپنے نبی اور اس کی قوم کی رزق کا بندوبست کیا۔ تو رزق کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن سے دوسری مثال دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑا مقام ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، تیرا نبی، تیرا فقیر، تیرا محتاج کس چیز کا؟ رب کا، اور رب کی اتاری ہوئی خیر کا۔ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کو خیر ڈالنے والا، رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے صوبہ پنجاب کے پنجابی زبان کے بہت مایہ ناز اور بلند پایا خطیب تھے۔ وہ یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، جو تو نے خیر اتاری ہے نا میری طرف، میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اور اللہ خالق و مالک سے جب انہوں نے التجا کی تو اللہ نے بندوبست کس چیز کا کیا؟ روٹی بھی اور روٹیاں پکا کر دینے والی بھی۔ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کو روٹی اور روٹیاں پکا کر دینے والی، عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب آج رزق کے اصول کے لیے، مال کے اصول کے لیے بتائیے وہ کائنات کا کون سا بڑے سے بڑا شخص ہے جو منقبت اور قدر میں، شرف اور عزت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی عام انسان کسی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عقیدہ سمجھو، سمجھاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو کہ آؤ ترجمہ کسی کا لو، بتاؤ کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ سے رزق مانگا ہے یا رزق نہیں مانگا۔ حضرات، یہ ایک پہلا سبب ہے، اس کا رد میں نے اللہ کے قرآن سے آپ کے سامنے پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے بھی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے کہ کھانے کو ہے؟ وہ فرماتی کھانے کو کچھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ لیا۔ اور فرماتی ہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کہا مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی روٹی ہے اور سرکہ پڑا ہوا ہے، آج اگر کوئی سرکہ بطور سالن کے استعمال کرے اس کے معدے کے اندر زخم ہو جائیں، وہ برداشت نہ کر سکے، اس کی طبیعت متحمل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کے اندر وہ سوکھے ٹکڑے ڈبوتے اور کیا کہتے کہ سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ کیا کہتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چولہا 3 دن سے زائد کبھی نہیں جلا۔ سیرت کا یہ حصہ کیا آپ کے سامنے نہیں ہے؟ تو پہلا نقطہ یہ ذہن میں بٹھا لے کہ انبیاء علیہ السلام رزق مانگنے والے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے یہ حصے قرآن مجید میں کیوں نازل کیے؟ تاکہ قیامت کی صبح تک جو لوگ آئیں گے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں کہ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا سبب شرک۔ شرک کا دوسرا سبب کیا ہے؟
حصول اولاد، حصول اولاد، پہلا حصول مال، حصول رزق ہے، دوسرا حصول اولاد ہے۔ فلاں بیٹا دیتا ہے، فلاں بیٹی دیتا ہے، فلاں وہ سر کے سائز چھوٹے کر دیتا ہے، فلاں لڑکی سے لڑکا بنا دیتا ہے، اور فلاں لڑکے سے لڑکی کر دیتا ہے۔ اور پھر کتنی عیاری ہے، تعویذ لکھا جاتا ہے، لڑکی نہ لڑکا، لڑکی نہ لڑکا۔ اگر چاہنے والے ہیں لڑکا تو ہو گئی لڑکی، تو پرزہ کھولا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی۔ اور اگر وہ لڑکی چاہنے والے ہیں اور لڑکا ہو گیا تو پھر کیا؟ لڑکی چاہنے والے لڑکا ہو گیا، پھر کیا کہیں گے؟ لڑکا نہ لڑکی۔ کیا تمہاری چلاکی؟ یہ بات یاد رکھ لو، ماں کے پیٹ میں جو رنگ میرے رب نے ڈال دیا ہے، اس رنگ کو بھی کائنات کی کوئی قوت تبدیل کر سکتی نہیں۔ میرے علاقے کے اندر ایک نامی گرامی آدمی ہے، اس کا رنگ کالا، اب اس کے بچے بھی کالے، بیٹیاں بھی کالی، بیٹے بھی کالے۔ کالا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کالا ہونا کوئی عیب نہیں۔ اب لوگ رشتہ نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ کہ یہ کالا ہے، رشتے میں لوگ حسن و جمال کو بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے کہا پورا خاندان جمع کر اور اپنے پیر صاحب کے پاس چلا جا، پیر صاحب سے کہو حضرت کوئی رشتہ لیتا بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ دیتا بھی نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، آپ چھو منتر کریں اور ہمارے جو رنگ ہیں وہ سفید کر دیں، لیکن اللہ کی قسم کائنات کی کوئی طاقت رب کے رنگوں کو تبدیل کرنے والی نہیں۔ اگر رب نے چپٹا بنا دیا، کوئی ناک کو تیکھا کرنے والا نہیں، اور اگر ناک کو میرے رب نے تیکھا کر دیا ہے، کوئی چپٹا کرنے والا نہیں۔ گورا ہے تو کالا نہیں کر سکتا، کالا ہے تو گورا نہیں کر سکتا۔ کریمے لگا لگا کر کریمے تو کالی کر دو گے، لیکن جو رنگ میرے رب نے ڈال دیا اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ حضرات، دوسرا سبب حصول اولاد، اور یہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ولی نے یوں کر دیا اور یہ کر دیا اور ایسے کر دیا اور ویسے کر دیا۔ قرآن سے آپ کے سامنے ولیوں کی مثال رکھتا ہوں۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران رحمہ اللہ اور ان کی زوجہ، عمران بھی ولی، زوجہ بھی ولیہ۔ قرآن میں سورۃ آل عمران کون نہیں جانتا؟ اب ولی اور ولیہ دونوں چاہتے ہیں بیٹا ہو۔ فلما وضعتھا قالت ربی انی وضعتھا انثی، جب پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ بیٹی۔ پیدائش کے بعد کیا ہوئی؟ بیٹی۔ کہا اللہ چاہتے تو بیٹا تھے، ہوئی بیٹی ہے۔ پر آسمان کا رب اس نے کیا کہا؟ جو کہا سچ کہا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ ہوتا وہی ہے جو آسمان کا رب چاہے، پوری کائنات کچھ چاہے، رب کچھ چاہے، ہوتا وہی ہے جو ہمارا رب چاہے۔ اب یہ دوسرا سبب ہے شرک کا۔ قرآن سے دو نبیوں کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک نبی نام ابراہیم علیہ السلام، درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور دین ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، دین ابراہیمی ہے۔ دوسرے نبی کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ قاف یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. دونوں اللہ کے نبی ہیں, دونوں بیٹا چاہنے والے ہیں, مانگنے والے ہیں, اور ان کی مانگ کو اللہ نے قرآن بنایا. ایک کہتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اور دوسرا کہتا ہے رب حب لی من الصالحین. بتاؤ بیٹا مانگنے والے کون؟ اللہ کے نبی ہیں, اور ان کو بیٹا عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن تبھی تو کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. بتاؤ بیٹے دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور بیٹیاں دینے والا اللہ. دونوں نعمتیں دینے والا اللہ. اور کچھ نہ دینے والا کون ہے؟ میں اکثر تقاریر کے اندر یہ کہا کرتا ہوں کہ علی حجویری تو بے اولاد تھے. بے اولاد سے اولاد کیوں مانگتے ہو؟ مانگو اس سے جس کے اندر کوئی عیب نہیں, جس کے اندر کوئی عیب نہیں. میں نے ایک شخص سے یہ بات کہی, خاموش ہو گیا. گھر میں آیا تو میرا بھائی وہ کہنے لگا کہ فلاں شخص آپ کا پوچھ رہا تھا, ایک دفعہ آیا ہے, 2 دفعہ ہے. اس نے نام بتایا. اب مجھے یہ خیال ہوا کہ میری بات اس کے دل و دماغ پر اثر کر گئی ہے اور عقیدہ توحید اسے سمجھ آیا ہے. شاید وہ حق قبول کرنا چاہتا ہے, تحقیق کرنا چاہتا ہے. اب جب وہ مجھے ملا تو مجھے کہتا ہے حافظ صاحب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ علی حجویری سے کیوں مانگتے ہو, بیٹے کیوں طلب کرتے ہو, بیٹیاں کیوں طلب کرتے ہو, وہ تو خود بے اولاد. میں نے کہا ہاں. کہتا آپ بیٹیاں اور بیٹے کس سے طلب کرتے ہو؟ میں نے کہا اللہ سے. کس سے طلب کرتے ہیں بھائی؟ اللہ سے. کہتے ہیں اللہ سے طلب کرتے ہو, اللہ کا بیٹا اور بیٹی ہے, اللہ سے کیوں طلب کرتے؟ مولوی نے بات الٹی ڈال دی اس کی کھوپڑی. اور میں نے کہا سن, میاں بیوی کے لیے اولاد نہ ہونا یہ عیب ہے, اور اللہ کے لیے اولاد نہ ہونا یہ خوبی ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. تعریف اس ذات کی کہ جس کی اولاد نہیں ہے. بندہ صحت مند ہو, عورت صحت مند ہو, دونوں کا نکاح ہو, ہم بستری کریں, اولاد نہ ہو, سب کہتے ہیں عیب ہے, نقص ہے. اللہ خالق و مالک کے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ خوبی ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. تعریف اس ذات کی کہ جس کی بیوی اور جس کی اولاد نہیں. مالک نے تبھی تو قرآن میں کہا ہے فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. اب کیا ہے, علی حجویری کے دربار پر بم پھٹ گیا. پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے. اللہ پاکستان سمیت عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. ہم نے ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے خطبات میں, دروس میں, تقاریر میں, جلسوں میں یہ بات کہی کہ اب بھی سمجھ جاؤ جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ کسی دوسرے کی حفاظت کر سکتا نہیں. لیکن سمجھ پھر نہیں آتی. پھر کیا کہتے ہیں, اچھا جی مسجدوں کے اندر بم دھماکے نہیں ہوتے. اگر انہیں یہ کہا جائے کہ آپ کا بابا کچھ نہیں کر سکا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تمہارا اللہ بھی کچھ نہیں کر سکا نا. آپ دیکھیے کہ بابا کو اور اللہ کو برابر لے آتے. دربار وہاں پر بم پھٹا, بابا جی اپنے آپ کو, اپنے حواریوں کو, اپنے مریدوں کو بچا نہیں سکے. کیا مثال دیں گے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد میں بم پھٹا تو اللہ جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو بچا نہیں سکا, بابا کو اور اللہ کو نعوذ باللہ برابر کر دیا. حالانکہ اللہ نے میزان قائم کیا ہے, اس دنیا میں ڈھیل دی ہے, وہاں پر اعمال تولے جائیں گے, جزا سزا ہوگی, جنت اور جہنم. بتا
تیرے کس بابے نے میزان قائم کرنی ہے، تیرے کس بابے کی جنت اور جہنم ہے، تجھے پھر بھی سمجھ نہیں ہے؟ حضرات، یہ شرک کا دوسرا سبب ہے۔ پہلا سبب حصول رزق ہے، دوسرا سبب حصول اولاد ہے، اور تیسرا سبب حصول شفا۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ حصول شفا۔ آپ یہ سن کر حیران ہو، قبر کی مٹی سے شفا۔ مدینہ چلے جائیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، مصر، وہاں کے اکثر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی جالیوں کو ہاتھ لگائیں گے تبرک کے لیے۔ مٹی جو ہے اس کو اپنی آنکھوں میں ڈالیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ایسی مضحکہ خیز حرکتیں کرتے ہیں۔ 2010 میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، اور دیگر امت مسلمہ کے افراد کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اب مدینہ کے اندر حرم نبوی میں اور حرم مکی میں کبوتر ہے، شکار ممنوع ہے، وہ بیٹھے کرتے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جو کبوتر کی بیٹھے ہے نا، بیٹھ کبوتر جو گند کرتا ہے، وہ گند کبوتر کا کھا لیتے ہیں، نگل جاتے ہیں۔ یہ مدینہ شریف کا کبوتر ہے، یہ دی بیٹھ بھی بڑی برکت والی۔ پنجابی میں میں نے جملہ بولا ہے، اردو میں بتا دیتا ہوں کہ کبوتر کی بیٹ کے اندر بھی بڑی برکت ہے۔ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں، بلکہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات انبیاء میں ڈالی، ان کے مقام میں غلو کرتے ہوئے، پھر ولیوں میں ڈالی۔ نبی دیتا ہے ہم کھاتے، اب ولی دیتا ہے ہم کھاتے۔ نبیوں میں ڈالی، پھر ولیوں میں ڈالی، پھر وہی صفات درختوں کے اندر ڈالی کہ بیر گرے گا بیٹا ہوگا، پتا گرے گا بیٹی۔ کبوتر چوک کے اندر چلے جائیں، باب عبدالعزیز سے باہر نکلے، طریق ابراہیم کی طرف کبوتر چوک آئے گا، گندم کے ڈھیر میں بڑھیا بیٹھی ہوگی، تلاش کر رہی ہے کچھ۔ میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے اس وقت اس جدید ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا اماں، میں ریڑھی پر بٹھا کر ہوٹل میں فندق میں چھوڑا ہوں۔ کہتے نہیں، میں بیٹا تلاش کر رہی ہوں، کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ میں نے کہا ماں جی کیا تلاش؟ وہاں کے تو کبوتر بھی جانتے ہیں، سلوار قمیض والا یہ پاکستانی آ گیا، یہ انڈین آ گیا، یہ بنگلہ دیشی آ گیا۔ پوچھا کیا تلاش کر رہی ہو؟ ریال گر گئے ہیں، سونے کا کانٹا، چھلا، کوکا، یہ گر گیا، زیور گر گیا۔ کہتی نہیں تجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا اماں مجھے نہیں پتا۔ کہتی ہے میں گندم میں سے جو کا دانہ تلاش کر رہی ہوں۔ کیوں؟ یہ جو کا دانہ بڑا قیمتی ہے، بے اولاد کو کھلاؤں گی اولاد ہوگی، بیٹا نہ ہو تو بیٹا ہوتا ہے، بیمار کو شفا ملتی ہے۔ لوگوں آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ہستی نبیوں کا امام جس کی خوراک جو کی روٹی تھی اور اس کا بیٹا اس کی گودی میں تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُ۔ ان کو پھر بھی عقیدہ سمجھ نہیں آتا۔ لاہور میں میرے بھائی ہیں میرے ساتھ ماشاءاللہ، اس سفر میں، نیکی کے سفر میں شریک ہے، حافظ سیف اللہ صاحب، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو ان کے علاقے کے قریب نین سکھ، یہ لاہور کے مضافات میں ایک علاقہ ہے۔ وہاں پر کیا ہوا جی؟ چشمہ پھوٹ گیا ہے، چشمہ۔ اب لاہور اس کے مضافات میں جو پانی ہے وہ تقریباً 100 فٹ گہرا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو 2-2.5 فٹ سے چشمہ پھوٹا، نہ رکھ دیا سومے شاہ۔ کیا رکھ دیا؟ سومے شاہ۔ ہماری پنجابی زبان میں کوئی چیز رسنا، اس کے لیے سمنا یا سوما یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دیوار سے پانی رس رہا ہے،
اس کو ہم پنجابی میں سمنا کہتے ہیں، تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا سومے شاہ، کیونکہ یہ شاہ کا جو لفظ ہے نا یہ وہاں پر بہت بدنام ہے۔ گھوڑے شاہ، گھوڑے شاہ، بکری شاہ، بٹیر شاہ، ککر شاہ، ٹالی شاہ، اندھیر شاہ، بڑی شاہ ہے۔ پورا چڑیا گھر تلاش کر کے نا مختلف چیزیں اس کے ساتھ شاہ کا جو لفظ لگایا۔ نانگے شاہ، نانگے شاہ، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اگر سر سے ٹوپی اتار دے نماز کی حالت میں، کہتے ہیں بڑے گستاخ ہیں وہاں پہ، بڑے بے دین ہیں۔ دیکھو جی اے رب دے نال آڈا لاکھ لو دے، اردو میں بتا دیتا ہوں کہ رب کے ساتھ لڑائی مول لیتے ایسے اکڑ کے کھڑے ہو۔ اگر سر سے ٹوپی اتار دی جائے تو یہ گستاخی ہے، لیکن اگر پورے بدن سے کپڑے اتار دے تو پکا ولی ہے، پہنچا ہوا ہے، اللہ والا ہے۔ اغفر لکم ولم تعبدون، کیا ہو گیا تو اللہ کی قسم یہ میرے رب کا آپ پر احسان ہے کہ وہ آپ کو پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے لے کر کے یہاں آیا کہ آؤ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس دین کو، قرآن کو، توحید کو، سنت کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا؟ خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جس نے یہاں سے مال کمایا، لیکن مال سے بڑھ کر ایمان کمانے والا یہ ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کی دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر۔ ایمان، اچھا جی وہاں سے نکلا ہے سومے شاہ، 2-2.5 فٹ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور پانی بھی جوش کے ساتھ ایسے نکلتا، فٹافٹ۔ پتہ ہے آپ کو وائرس جو ہے وہ بڑی جلدی سے پھیل جاتا ہے، خون ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جی۔ وہاں سے پانی جو ہے 2.5 فٹ سے برآمد ہوئے سومے شاہ، لائنیں لگ گئی، لوگ ہسپتالوں سے آ گئے، ہیپیٹائٹس والے بھی آ گئے، گردے کے مریض بھی آ گئے، دل کے مریض بھی آ گئے، رسولی والے بھی آ گئے، چار پائی اٹھائی ہوئی، بڑا متبرک پانی ہے، پلاؤ اس کو۔ لوگوں نے پانی خوب پیا۔ جب فتنہ بن گیا، اہل توحید کو اللہ نے ابھارا، انہوں نے ٹو لگائی کہ یہ چکر کیا ہے؟ کہا یہ سب شیطانی چکر ہے، ہم تحقیق کریں گے کہ یہ متبرک پانی ہے، سومے شاہ ہے، سومے شاہ۔ جب تحقیق کی گئی، اس کو کھودا گیا، تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ گٹر بند تھا، شام کی بل سے وہ پانی وہاں سے جوش کے ساتھ نکل رہا تھا، اور سومے شاہ کے نام پر گٹر کا پانی عقیدت مند پی گئے، اور اس کا نام رکھ دیا سومے شاہ۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات، حصول شفا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات میں انبیاء کو، پھر اولیاء کو، پھر درختوں کو، پھر جانوروں کو کیسے، جانوروں کو کیسے؟ ہمارے پاکستان کے اندر اور انڈیا کے بعض علاقوں میں یہ مرد ہے، یہ گائے جو ہے نا یہ بابا جی کی ہے، اس کے گلے میں ایک بڑی سی گتلی ہے، پیسے ڈالتے جاؤ کام بناتے جاؤ۔ بابا جی نہ ہوئے کوئی گیم ہو گئی، ٹوکن ڈالیں گے تو گیم سٹارٹ ہوگی، پیسے ڈلیں گے تو کام بنے گا، ویسے نہیں۔ اللہ کی قسم، میرا رب خالق مالک رحمان و رحیم جو ملدہ بے دین ہے ان کو بھی رزق عطا کرنے والا ہے۔ تیرے مرشد جو ہے وہ بغیر پیسوں کے مانتے نہیں، اور میرا رب بغیر مانگے تجھے وجود عطا کرنے والا ہے، رشتے عطا کرنے والا ہے، بغیر مانگے بے شمار تجھے نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں، تو اپنی پیشانی میرے دربار میں جھکا اور معرفت پیدا کر کہ میرا خالق و مالک اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، معبود حقیقی ہے تو اللہ ہے، مشکل کشا ہے تو اللہ ہے، حاجت روا، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ تیسرا سبب ہے حصول شفا۔ اب قرآن سے آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ وَأَيُّ
اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بیمار ہونے والے ایوب علیہ السلام ہیں اور ان کو شفا عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوتے؟ اگر بیماری سے کوئی ہستی مبرہ ہے تو اللہ کی ذات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے. اور قرآن کا دوسرا مقام والذی یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ابراہیم میں بیمار ہوتا ہوں تو ابراہیم بیمار کو شفا عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ تین نقطے یاد رکھیے، یہ شرک کا سبب ہے. پہلا نقطہ حصول رزق ہے، دوسرا نقطہ حصول اولاد، اور تیسرا حصول مال. دو اور بیان کروں گا. تیسرا حصول شفا ہے، پہلا حصول رزق، دوسرا حصول اولاد، اور تیسرا حصول شفا. چوتھا بھی ہے کیا؟ انڈیا پاکستان میں اور جہاں جہاں قبر پرستی ہے وہاں وہاں توہم پرستی. مجھے کسی نے کچھ کر دیا، ساس بہو کو نیچے گرانے میں، بہو ساس کو نیچے گرانے میں، بھائی بھائی کو، ہمسائے کو عہدے کے اصول کے لیے، جا کے اصول کے لیے، اقتدار کے اصول کے لیے. پیر صاحب، مرشد صاحب نظر کرم کیجئے گا. بلکہ یہاں تک کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب، ان کو بابا دھنکا نے 3 ڈنڈے مارے تو کہتے ہیں بابا کے ڈنڈے مارنے سے مجھے وزارت عظمیٰ مل گئی. کیا مل گئی؟ وزارت عظمیٰ مل گئی. بے نظیر کو پتا چلا کہ بابے کے ڈنڈے میں بڑا کمال ہے، وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی. بابا نے اس کو بھی 3 ڈنڈے مارے، یہ معذول ہو گیا اور بی بی وزیر اعظم بن گئی. لیکن یہ اتنا مزے کا خیز ردی اور باطل عقیدہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. بتاؤ شاہی اور ذلت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھیے ہماری تو دعا ہے اللہ نواز شریف کو عقیدہ توحید کا فہم عطا فرما. میں نے اس کا جواب دیا بڑا پیارا، اللہ کی توفیق سے. 3 کروڑ کے اس نے بال لگوائے ہیں، جس کو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. بال لگوائے 3 کروڑ کے. کتنے کروڑ کے؟ 3 کروڑ کے لگوائے. میں نے کہا اچھا اس کے ڈنڈے میں اتنا کمال کہ تو وزیر اعظم بن گیا، وہ ایک ڈنڈا اپنے گنجے سر میں کھا لیتا تیرے بال ہی اگاتے. اللہ کی قسم جس کو میرا رب گنجا کر دے اس کے کوئی بال نہیں اگا سکتا. یہ عقیدہ باطل ہے. کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن کو اٹھاؤ، یوسف علیہ السلام باپ کی گودی سے جدا کر کے کنویں کی پستی میں گرا کر کے، کنویں کی پستی سے نکال کر کے اور مصر کے تخت پہ یوسف کو بٹھانے والا کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اور پھر یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من العلم وعلمتنی من تاویل الاحادیث. کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. اب تفسیر کا ایک اور رخ، وہ کیا ہے؟ اتنی بڑی موٹی کتابیں. انڈیا اور پاکستان کے اندر 65 کی جنگ ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے برادرانہ تعلقات قائم کر دے، امت مسلمہ کا فائدہ ہو. اب کیا ہوا؟ کہتے نہیں وہ بابا جی نے جنگ جتوا دی. کس نے؟ بابا جی. اتنی موٹی کتابیں چھپتے، اشتہار گجرانوالہ سے، بابا جی نے جنگ کیسے جتوا دی؟ وہ جی بابا جی کا اور بھی کمال ہے. کیا کمال ہے؟ وہ جی ایک پائلٹ جو ہے وہ بھی مسلمان ہو. کیسے ہو گیا؟ اس کا اپنا بیان. جی کیا بیان ہے؟ کہتے میں راوی کے پل کو گرانے کے لیے جہاز لے کر آیا. پہلا بم میں نے مارا، پل گرا. دوسرا میں نے مارا، پل گرا نہیں. پھر میں پرواز نیچے لے کر آیا تو میں نے بم مارا، گرا نہیں. جب میں نے دیکھا
ایک بابا جی سبز جھولا ڈالے کھڑے ہیں، میں بم مارتا ہوں، بابا جی اپنے جھولے کے اندر بم کو کیچ کر لیتے۔ بات کو سمجھ گئے؟ اردو سمجھنے والے ہیں۔ بابا جی اپنے جھولے کے اندر، اپنی گودی میں، اپنے دامن میں، اپنے کپڑے میں، اپنی قمیص میں اس بم کو کیچ کر لیتے، پکڑ لیتے۔ اب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، دوسری طرف رحمان ملک وہ بھی بریلوی ہے، گیلانی وہ بھی بریلوی ہے، زرداری وہ اس سے بڑھ کر ہے، مختار وہ بھی۔ پاکستان پر آج تک اتنے سخت حالات نہیں آئے جتنے اس حکومت میں آئے۔ کیوں کہ آج تک پاکستان کی قیادت میں اتنے پیر نہیں آئے جتنے اب ہیں۔ حالات بھی اب سخت ہیں، پیر بھی اب زیادہ ہے۔ ڈرون حملے کرتا ہے امریکہ، ڈرون حملے ہوتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس تو 50,000 فٹ تک مار کرنے والی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں۔ خطبہ جمعہ جامع محمدیہ جی ٹی روڈ میں میں خطیب ہوں، اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ جمعہ میں نے پڑھایا تو میں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے۔ بندے اب مجھے گھورے، وزیر داخلہ ایک اہم عہدہ ہے اور وہ ذمہ داری کے ساتھ بیان دے رہے کہ 50,000 فٹ تک مار کرنے والا میزائل نہیں۔ حافظ صاحب کہتے ہیں، بڑے حیران ہو کر مجھے لوگ دیکھنا شروع ہو۔ میں نے کہا ہاں ہے، سن 65 کی ہے یا نہیں ہے؟ سن 65 کی ہے۔ میں نے کہا چاہیے پاکستان کے جتنے سجادہ نشین ہیں وہ 7 ہو یا پاک پتن لاہور، بلکہ اجمیر والے بزرگ ان کو بھی بنا، جناب آ جائیں، امت میں بڑے کڑے حالات ہیں، آپ بھی آ جائیں، سارے سجادہ نشین وہاں جائیں، امریکہ بم گرائے، سجادہ نشین اپنے دامن میں امریکہ کا بم جو ہے اس کو کیچ کر۔ کیسے جھوٹ بولو؟ اللہ کی صفات نبیوں میں، ولیوں میں، پھر درختوں میں، پھر جانوروں میں، اس سے بڑھ کر اب کیا کہتا ہے؟ گناہ دربار کے جوڑ چھپڑ جہاں بولو براز پخانہ اور پیشاب جمع ہوتا ہے، کہتے ہیں وہاں پر نہا، تیری خارش دور ہو جائے گی، تجھے شفا مل جائے۔ پاکستان کے اندر یہ باتیں آپ نے پہلے دیکھی بھی ہیں، پہلے سنی بھی ہیں، لیکن آج جو چیچی کی آواز ہمارے منہ سے نکلی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید کی معرفت عطا۔ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ والے، کپڑے اتار دی، یہ اللہ والا ہے۔ حضرات آگے چلیے، جو میں نے چوتھا نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ حصول جاہ، اقتدار، غلبہ اقتدار جاہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کا ایک اور مقام کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اللہ تیرا نوح نبی ہے، رسول ہے، لاچار ہے، اس لاچار کی مدد فرما۔ لاچار نوح کی، مغلوب نوح علیہ السلام کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور قرآن کو اٹھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 313 ساتھی لے کر کے اترے، روئے، رب کو پکارا اور مانگا، دعائیں التجائیں کی۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ عَلَن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 پھر 5000 فرشتوں کو نبی کا فوجی بنا کر آسمان سے اتارنے والا کون ہے؟ یہ 4 جو شرک کے سبب ہے۔ پھر سن لیں، پہلا سبب ہے حصول رزق، دوسرا سبب ہے حصول اولاد، تیسرا سبب ہے حصول شفا، چوتھا سبب ہے حصول غلبہ اقتدار جا، غلبے کے حصول کے لیے۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ نبی جب مغلوب ہوئے، ان نبیوں کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی قسم، اگر ان کے پاس خدائی اختیارات ہوتے، الہی صفات ہوتی، نبیوں کو کوئی قتل نہ کر سکتا۔ قرآن کیوں بیان کرتا ہے کہ نبیوں کو قتل کیا گیا؟ تاکہ ہم عقیدے کی اصلاح کر لیں، جو الہ ہو، جو معبود ہو، اسے کوئی قتل کر سکتا نہیں۔ حضرات
5वां नुक्ता, जिसके लिए शिरक होता, मेरी फुला के साथ निस्बत है, जन्नत मेरी है, जन्नत अली की, जन्नत हुसैन की, जन्नत बाबा जी की, जन्नत झूलेलाल की, जन्नत सेवन सरकार की, जन्नत फुला माधुलाल की, जन्नत भुल्ले शाह की, जन्नत अजमेर की, जन्नत बीबी पाक की, जन्नत राबिया बसरी की, जन्नत अढ़ाई कलंदर की, कलंदर अढ़ाई कलंदर है, ये भी बना है, जन्नत अढ़ाई कलंदर की नहीं। कुरान क्या कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। और लोगों, हुसूल जन्नत के लिए दीन इस्लाम है, हुसूल जन्नत के लिए वो पैगाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेकर आए और नाज किया, या फातिमा तुइमली लन उगनी अनके मिनल्लाहि शैया, ऐ मेरी बेटी फातिमा अमल कर, जन्नत इस बुनियाद पे नहीं मिलेगी कि फातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, जन्नत मिलेगी। हमारी पंजाबी जुबान के अंदर एक बड़ा प्यारा जुमला है, थे अमलालन होनी है नजात ते किसे नहीं तेरी जात पूछनी। उर्दू में बता देता हूं कि आमाल से नजात होगी अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत के साथ। कोई शख्स अपनी जात पाक की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता, हुस्न जमात की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता। और ये बात याद रखो, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़यामत के दिन सवाल होगा। हदीस शफा इशारे के लिए आपके सामने अर्ज कर देता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अंबिया की हालत ये और आलम ये है, बता कौन सी हस्ती है जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर है और वो ये समझे बैठा है कि जन्नत मैंने रब से दिलवा देनी है। ये शैतानी ख्याल है, बकौल शायर ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इंडिया पाकिस्तान के जो अहबाब व अखवान है, इन समेत तमाम आलम इस्लाम को अकीदा तौहीद की मारिफत अता फरमाए। और आज का ये जो प्रोग्राम हमारे अखवान एहतमाम करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी जुहूद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दीन इस्लाम के लिए सऊदी हुकूमत की जो खिदमात है, अल्लाह अपनी बारगाह में उनको शर्फ कबूलियत से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला इनको ये दीनी काम ज्यादा से ज्यादा बढ़कर करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहि अज़ीम, या इंसान जब आता है तो दिल बाग बाग हो जाता है कि उम्मत मुस्लिमा की ऐसी मिसाली खिदमात इन लोगों ने अंजाम दी हैं और मुख्तलिफ जुबानों में कुरान मजीद के तराजिम, आदीस के तराजिम और फिर ब्रोशर, पंफलेट, किताबें और फिर मकतब दावा, इसी तरह दीगर जो इनके इदारे हैं, मंदूबिया और जालियात, सारे जो है ये मिल करके लोगों के अंदर वो सही फाहम तक़सीम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में मबूस हुए। मेरा भी मकसद यही था कि आप अहबाब में इस चीज को उजागर किया जाए कि अल्लाह की तौहीद ये बहुत बड़ी नेमत है और शिर्क जो है ये बहुत बड़ी लानत है। अल्लाह हमें शिर्क की लानत से महफूज फरमाए और जो शिर्क के असबाब है, अल्लाह तबारक व तआला इन असबाब को उम्मत मुस्लिमा से खत्म कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीना वल मुमिनात फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह शेख साहब को उसके बेहतर करने का दुआ अता फरमाए और हमें इख्तियार से, खुशियात से, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। इस जिंदगी में मंदिरिया दावा काफिया और दीगर मुनशकीन जिनके ताउन है, अल्लाह सबके कारख़े को कबूल फरमाए। अल्लाह शेख साहब के मसाइल में बरकत दे, इनका उम्र कबूल फरमाए। अल्लाह इनको के जरिए से दूसरों के हिदायत का जरिया बनाए। अल्लाह हमें शुक्रिया से बताए सब आराम राहत
اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ اس نیک عمل کے واسطے وسیلے اللہ ہماری گناہوں کو